دنیا کے بہت سے مذاہب کے پیروکاروں کا یہ ایمان ہے کہ انسان کرۂ ارض پر جنت سے اترا ہے اور اس کی تخلیق باقی جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کی تخلیق سے مختلف ہے۔ اس مذہبی نظریے کے مقابلے میں چارلز ڈارون نے یہ سائنسی نظریہ پیش کیا کہ انسان کی تخلیق لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے اور انسانوں، جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کی آباء و اجداد مشترک ہیں۔ ڈارون کئی ممالک اور جزیروں کے سفر اور 30 برس کی تحقیق کے بعد ان نتائج تک پہنچا تھا، لیکن وہ ان نتائج کو چھپوانے سے گھبراتا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ جب اس کا یہ نظریہ ارتقاء منظر عام پر آئے گا تو اس کے عہد کے روایتی عیسائی پادری اس کے نظریے کو بائبل کی تعلیمات کے خلاف جانیں گے اور اس کا دائرہ حیات تنگ کر دیں گے۔ ڈارون نے اپنے آپ کو ایک دوراہے پر اس وقت کھڑا پایا جب اس کے ایک جونیئر ساتھی الفریڈ والیس نے اسے اپنا ایک مضمون بھیجا اور رائے چاہی۔ ڈارون وہ مضمون پڑھ کر بہت پریشان ہوا کیونکہ اس مضمون میں والیس نے ڈارون کا نظریہ چند صفحوں میں اختصار سے بیان کر دیا تھا۔ ڈارون نے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ڈارون اور والیس کے مقالے ایک ہی کانفرنس میں پیش کیے جائیں تاکہ اس کا کریڈٹ دونوں کو برابر مل سکے۔ اس کانفرنس کے کچھ عرصہ بعد ڈارون نے 1858 میں یعنی 1858 میں اپنی مشہور کتاب دی اوریجن آف سپیشیز چھاپی۔ ڈارون کے دور کے عیسائی پادریوں کا کہنا تھا کہ بائبل میں آیا ہے کہ کرۂ ارض کی عمر 6000 برس ہے اور آدم جنت سے زمین پر آیا ہے۔ ڈارون نے ثابت کیا کہ لاکھوں برس کے ارتقاء کا ماحاصل انسان ہے۔ عیسائی دنیا میں یہ تضاد آج تک موجود ہے۔ روایتی عیسائی اور پادری ڈارون کے نظریے کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تعلیمات کے خلاف ہے۔ روشن خیال عیسائی ڈارون کے نظریے کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انجیل کی تعلیمات ڈارون کے نظریے میں کوئی تضاد موجود نہیں۔ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ روایتی مسلمان اور علماء ڈارون کے نظریے کو نہیں مانتے اور اسے قرآنی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ آدم جنت سے زمین پر آئے تھے۔ وہ اس قرآنی آیت کا جس میں کہا گیا کہ تمام انسانوں کی ابتدا نفس الواحد سے ہوئی، وہ نفس الواحد کا ترجمہ آدم کرتے ہیں۔ روایتی مسلمانوں اور علماء کے ساتھ ساتھ دوسرا گروہ روشن خیال مسلمانوں اور علماء کا ہے جو قرآن کی تفسیر جدید سائنس کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ان کی ایک مثال مسلم دانشور ابو الکلام آزاد ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں قرآن کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن اور ڈارون کے نظریے میں کوئی تضاد نہیں۔ انہوں نے نفس الواحد کا ترجمہ یونی سیلولر آرگنزم کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ سائنس کی تحقیق کا مذہبی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سائنس کی تحقیق کے نتائج کو قبول کرنا چاہیے۔ ڈارون کی زندگی میں ہی اس کی حمایت اور مخالفت کرنے والوں میں مناظرے ہوتے رہے، لیکن وہ خاموشی سے اپنی تحقیق اور تخلیق کا کام کرتا رہا اور جہالت کی تاریکیوں میں علم و دانش کی شمعیں جلاتا رہا۔ فوت ہونے سے پہلے اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام دی ڈیسنٹ آف مین تھا۔ اس کتاب میں ڈارون نے ثابت کیا کہ انسانوں اور حیوانوں کی بہت سی ذہنی خصوصیات مشترک ہیں اور انسانی دماغ جانوروں کے دماغ کی ارتقاء یافتہ صورت ہے۔ ڈارون نے کہا کہ رحم مادر میں انسانی بچے کا دماغ 7ویں مہینے میں اتنا نشو نما پا چکا ہوتا ہے جتنا کہ بندر کا دماغ جوانی میں ہوتا ہے۔ اس لیے حیوانوں اور انسانوں کی ذہنی اور جذباتی خصوصیات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ڈارون نے ثابت کیا کہ انسانوں کی طرح جانور بھی خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کھیلتے اور شرارت کرتے ہیں۔ خوشی کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ جانور غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جب انسانوں کی طرح خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان کے دل کا زور زور سے دھڑکنا عام سی بات ہے اور ان کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اگر جانوروں کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ دکھی بھی ہوتے ہیں۔ جب بندروں کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو انہیں دوسرے بندر پالتے ہیں۔ جانور انسانوں کی طرح محبت بھی کرتے ہیں۔ کتے اپنے مالک کے بہت وفادار ہوتے ہیں۔ جانوروں کو حسن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مورنی کا رقص اس کی ایک اعلیٰ سطح کی مثال ہے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ جو چیز ارتقاء کے حوالے سے انسانوں کو باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کے الفاظ اور اس کی زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے انسانوں نے شاعری اور ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی، نفسیات اور سماجیات کو تخلیق کیا اور کلچر اور تہذیب کو فروغ دیا۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔